أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں الحمدللہ ہمارے لاسٹ سیشن میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا آیا نمبر 73 آف سورہ الانعام۔ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 74 آف سورہ الانعام۔ اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں، میں نے ابھی مجھے نیوز ملی کہ میری ایک بہت بچپن کی فرینڈ ہے، سب سے پرانی فرینڈ ہے، اس کو سٹروک ہوا ہے، اور مطلب ابھی نیوز ملی ہے، سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی دے، بس یہ ضرور کہ اللہ تعالیٰ شفائے کلی دے۔ چلیں پھر آپ لوگ اپنے وہ میوٹ کر لیں، کیونکہ آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی میوٹ کہاں سے کروں، یہ سارا چینج ہو جاتا ہے تو مجھے کرنا نہیں آتا ہے، آپ بس میوٹ کر لیں اپنا، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اب دیکھیں یہ جب وہ ہوا جب آ جاتا ہے نا، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ڈیفینٹ بات ہو رہی ہے، انڈیفینٹ نہیں ہے، ڈیفینٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا والذی، کہ وہ جس نے، لیکن جب ہوا آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ ہی از دا ون، یعنی وہی ہے صرف، اور کوئی نہیں ہے جو کر سکتا ہے۔ تو وہ هو الذی اینڈ ہی از دا ون خلق آپ سب کو معلوم ہے، خلق یخلق خلقا یعنی ٹو کریٹ یا پیدا کرنا۔ تو هو الذی اینڈ ہی از دا ون who created السماوات والارض the skies and the earth بالحق، یہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا، بالحق یعنی in truth، حق کے ساتھ with a purpose. Again I repeat in English, and he is the one who created the skies and the earth in truth یعنی with a purpose۔ اردو میں آپ کہیں گے اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، یا جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ وَيَوْمَ يَقُولُ and the day he says، اور جب وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے، جب وہ کہتے ہیں کن کا مطلب بی یا بیکم۔ اس کو آپ کو معلوم ہے کہ کس سے نکلا ہے، کانا یکونو کونن، روٹ لیٹرز ہیں کاف واو نون، کانا یکونو کونن۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جاؤ بی، تو کیا ہوتا ہے، کن کہیں گے تو فیکون، دین اٹ ول بی یا اٹ ول بیکم۔ اور جس دن وہ کہے گا ہو جائے تو وہ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، قولو یعنی اس کا ورڈ، اللہ کا جو ورڈ، اللہ کا جو فرمان ہے حق ہے۔ his word is the truth، his word یعنی Allah's word is the truth۔ وَلَهُ الْمُلْک and for him is the dominion۔ لیکن آگے ہی پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے یوم ينفخ فی الصور، on the day it will be blown۔ ينفخ کو آپ دیکھیں کہ یہ ہے مجھول ہے، ينفخ it will be blown فی الصور in the trumpet and for him is the dominion on the day it will be blown in the trumpet۔ پھر ينفخ جو ہے یہ مجھول ہے، میں نے آپ کو بتایا مضارع مجھول ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں، نون، ينفخ نون فا خا، نون فا خا، ہم کہتے ہیں نا سور پھونکنا، نفخ ینفخ نفخا، نفخ ینفخ نفخا، اور اس لیے اردو میں آپ کہیں گے اور اسی کے لیے ہوگی، وَلَہُ اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی یا ملکیت جس دن پھونکا جائے گا سور، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے بادشاہی ہوگی۔ ابھی بھی صرف اللہ کے لیے بادشاہی، لیکن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب یعنی ہی از دا آل نوور، جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، الغیب غیب کو، انسین کو، والشہادہ اینڈ دا سین، ہی از دا آل نوور آف دا انسین اینڈ دا سین، وہ جاننے والا ہے تمام غیب کی باتوں کو اور کھلی باتوں کو، سب کچھ وہی جاننے والا ہے۔ وَهُوَ حکیم الخبیر اینڈ ہی از دی آل وائز اینڈ دی آل اویئر، اور وہ کمال حکمت والے ہیں اور ہر شے سے باخبر ہیں۔ یہ دو نیمز بھی ہم کر چکے ہیں، حکیم اور خبیر، اور علیم بھی ہم کر چکے ہیں۔ تو آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف یا تفسیر کی طرف۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہی اوریجنیٹر ہے، اسی نے پیدا کی، صرف پیدا نہیں کیا، اسی نے تخلیق کی، اسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ ہی از دی اوریجنیٹر اینڈ اونر، مالک بھی وہی ہے، ڈومینین اسی کا ہے، مالک بھی وہی ہے جو گورن کرتا ہے تمام افیئرز کو، کہاں پر، سماوات والارض،
یعنی آسمانوں میں اور زمینوں میں. کس کے؟ صرف آسمان زمین کے نہیں، بلکہ آسمان زمین اور جو ان میں رہتے ہیں ان کے بھی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے کیڑے مکوڑے ہو، چاہے پرندے ہو، سب کو وہی گورن کرتا ہے، وہی مالک ہے، اور وہی تمام افیئرس کے کا انچارج ہے اللہ تعالیٰ. یہ ایک انڈینائبل فیکٹ ہے، انڈینائبل فیکٹ ہے، جو کہ ان لوگوں کو جو کہ اگر اللہ کے راستے پہ چلنا آنا چاہیں، جو اللہ کی توحید پہ آنا چاہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے سبمٹ کرنا چاہیں، تو ان کے لیے انڈینائبل فیکٹ ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کہیں گے یہ تو ہمیں معلوم ہے. کیوں ہمیں بتا رہی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو بار بار بتا رہے ہیں، ہمیں ریمائنڈ کرانے کے لیے، کیونکہ ہم جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں وہ لوگ کچھ نہ کچھ کہیں گے، اور پھر ہم کہیں گے ہم نے اب جواب نہیں آ رہا ہے. تو یہ وہی ہے جس نے کریٹ کیا ہے، جو اون کرتا ہے، جو مالک ہے، جو کنٹرول کرتا ہے، اور جو کہ یہ بھی ڈٹرمن کرتا ہے کہ آگے ڈیسٹینی کیا ہوگی. کس چیز کی؟ صرف میری اور آپ کی نہیں، بلکہ آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. ان سب چیزوں کی ڈیسٹینی وہی کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو جو اللہ نے کریٹ کیا ہے بالحق کیا ہے، یعنی ان ٹروتھ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی تھیوریز ایڈوانس کرتے رہتے ہیں، جو فلاسفرز ہوتے ہیں پرٹیکولرلی پلیٹو اور یوٹوپینز، اور وہ جو سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو فزیکل ورلڈ ہے ہمارا، یہ ایک ڈیلیوژن ہے، اس میں کوئی ریئل سبسٹنس ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ایک فزیکل ورلڈ ہے، بس اس میں کوئی بھی فزیکل چیز مطلب ریئل سبسٹنس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو فردر ریفیوٹ کرتے ہیں ایسی تھیوریز کو، اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ٹروتھ ہے، یہ فالس نہیں ہے. اس یونیورس کی جو اسینشیل ایلیمنٹ ہے، جو اس کا فاؤنڈیشن ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے. اور اسی طرح اس کی ڈیسٹینی. تو جو لوگ جب ٹروتھ دیکھنے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس میں ٹروتھ نہیں ہوتی ہے. اسی لیے ان کے لیے وہ چیزیں اوور پاورنگ ہو جاتی ہیں، جو ان کو فالس ہوڈ کی طرف لے جاتی ہے، باطل کی طرف. فالس ہوڈ کیا ہوتا ہے؟ باطل. تو حق کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ باطل. تو وہ حق کو ڈسکور کرنے کے بدلے باطل کی طرف چلے جاتے ہیں. اور باطل کیا چیز ہوتی ہے؟ حق کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، ود اے پرپز. ٹروتھ ود اے پرپز. باطل کیا ہے؟ وداؤٹ اے پرپز. غلط بات ہے، فالس ہوڈ ہے، اور وداؤٹ اے پرپز ہے. اور اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے کچھ روٹس ہی نہیں ہوتے جن کو یونیورس میں ڈال سکیں. وہ کس طرح ہے؟ کسی نے مشابہت دی بہت خوبصورت، تو انہوں نے کہا اٹ از لائک این ایول ٹری، ایک شر والی ایک خراب درخت کی طرح ہے، torn out of the earth، جو کہ ارتھ میں سے نکلا ہے، and shorn of all its roots، جو کہ نکل آیا، اس کے روٹس بھی ختم ہو گئے اور اوپر سے وہ بھی ختم. مطلب ایسا ایک درخت ہے. باطل وہ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ باطل وہ چیز ہے جو کہ ایک فوم کی طرح ہوتا ہے. زبد الرابی، جب آپ سمندر کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر ایک فوم ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس فوم میں کوئی چیز ہوتی ہے، آپ ہاتھ ڈالیں وہ فوم غائب ہو جاتا ہے. اٹ ہیز نو سبسٹنس. پانی کے اوپر ہوتا ہے، سمندر کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے، لیکن جب آپ نزدیک جاتے ہیں تو وہ فوم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو جو ہم بلیورز، میں اور آپ، ہم اس ٹروتھ کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یونیورس میں ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یا ہمارے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ سورہ حج میں بھی بتاتے ہیں، سورہ نمبر 22 آیا نمبر 62، سورہ نمبر 22 آیا نمبر 62، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، that is because Allah alone is the truth. هُوَ الْحَقِّ یعنی اللہ جو ہے وہ خود ہی ٹروتھ ہے. جب اللہ حق نہیں ہوتا تو پھر باقی کچھ بھی حق نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس یہ ریئلائزیشن ہے، اسی لیے ہم باطل کو باطل کی طرح سمجھتے ہیں، اور باطل کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ببل ہے، یہ آج ہے، یہ کل ایکسپلوڈ ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں، جو دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں پر یہ لوگ کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے، ہمارے ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے. تو اور فالس ہوڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح کبھی کبھی مینیفیسٹ کرتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں، ہم بہت پاورفل ہیں، ہم ہارم کر سکتے ہیں لوگوں کو، ہم تباہ کر سکتے ہیں لوگوں کو. لیکن اصل میں بات یہ کہ کتنا بھی وہ کچھ کہیں، ان کے پاس کوئی روٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جڑ ہی نہیں ہے جو اپنے سٹرکچر کو سپورٹ کر سکیں. اور جیسے ہی وہ ڈس اپیئر ہو جائے گا، سب اس کو بھول جائیں گے انشاءاللہ ایک دن. اسی طرح جب فلسطین کی بھی انشاءاللہ فتح ہو جائے گی تو باقی سب کو بھول جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، تو کہ اس دن، وَيَوْمَ، اور اس دن کہ جب کہ اللہ کہے گا کن تو وہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو پرومس کیا ہے اٹ ول کم.
everything that is dead will become alive. اب ہم دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں. ابھی جو ہے ایک ہماری موت کی بات کر رہے ہیں, پھر ہماری دوبارہ اٹھنے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کا کورٹ بھی اسٹیبلش ہو جائے گا ججمنٹ کے لیے اور کمپنسیشن کے لیے, ہماری سزا کے لیے اور ہماری جزا کے لیے. اور اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اٹ از حق. اللہ کا جو پاور ہے وہ پوری یونیورس پہ ڈومینیٹ کرتا ہے, اسی کی ملکیت ہے اور انریسٹرینڈ ہے. یہ نہیں کہ کسی چیز کو اللہ نہیں کر سکتا, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ کریٹ بھی کر سکتے ہیں, وہ چینج بھی کر سکتے ہیں, وہ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں, جو ان کا دل چاہے وہ کر سکتے ہیں. ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر آگے کہنا قولہ الحق, یعنی کہ اللہ خود حق ہے اور اللہ کا جو قول ہے وہ بھی حق ہے, جو انہوں نے بنایا وہ بھی حق ہے. اور یہ اپلائی چیز کو کرتا ہے کن کو, یعنی جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کن تو کن ہو جائے گا. اسی طرح جب کریشن ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کن, تو ہماری یہ پوری کریشن بن گئی, جو جس طرح سے بھی بڑی سٹیجز میں بنی, لیکن جو بھی تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون, بس وہ بن گئی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں, یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, پلیز بند کر دیجئے, جو بار بار کھنکھار رہے ہیں پلیز بند کر دیجئے اپنی مائک. تو دوسرا جو ہے ان کا جو اللہ کا جو ورڈ ہے وہ کیا چیز ہے, اللہ کے احکامات ہمارے لیے کیا چیز ہے, اللہ کا حکم ہمارے لیے کیا چیز ہے, ہمارے لیے حکم ہے لیجسلیشن ہے. اس لیجسلیشن کو ہم نے سننا صرف نہیں ہے, اس لیجسلیشن کو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ کی جو حق باتیں ہیں اس میں اور کیا چیزیں ہیں, پاسٹ کی باتیں, پریزنٹ کی باتیں اور فیوچر کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو سب چیزیں بتاتے ہیں اباؤٹ دی اوریجن آف دا کریشن. اگر آپ آگے پڑھیں گے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کس طرح ایک کریشن, جب ہم لوگ سائنس میں پڑھتے ہیں ہم لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, ہاں یہ ایک تھا, پینچیا تھا, پھر یہ الگ ہوا, یہ ڈرفٹ ہوا, کانٹیننٹل ڈرفٹ ہوئی, بڑے ایکسائٹیڈ, ہاں سائنٹسٹ ہیں بڑا کچھ. یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک تھا, یہ پانی تھا, یہ ایسا تھا, اس طرح ڈرفٹ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ ہم کو جو بتائیں گے فیوچر کے متعلق کہ ریسریکشن, ہماری دوبارہ سے ہم نے زندہ ہونے والے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں سزا اور جزا, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب کچھ ٹروتھ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. اب سور کی باری آتی ہے کہ اور عالم الغیب والشہادہ, اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تو لوگ, میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ملکیت, اللہ کی بادشاہت, وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. تو ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس دن کیا صرف اللہ کی ملکیت ہوگی, کہ ابھی نہیں ہے اللہ کی ملکیت؟ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں تو اور بھی لوگوں کی ملکیت ہے. میرا گھر ہے, آپ کا گھر ہے, ہم کہتے ہیں ہماری ملکیت ہے, ہم لوگ کہہ سکتے ہیں نا پھر بھی. اور پھر اس کے بعد کوئی بادشاہ کہیں کا ہے, کوئی کہاں کا کیا ہے, تو وہ کہہ سکتے ہیں ہم بادشاہ ہیں, اس ملک کے بادشاہ ہیں. لیکن اس دن کوئی نہیں کہہ سکے گا, no one would be able to claim کہ میری کوئی ملکیت ہے, میرا کوئی گھر ہے, میری کوئی زمین ہے, میری جنت ہے, میرا کچھ ہے, کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا. اس دن کیا ہوگا, سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے, اور ایسا سور ہوگا جس کے متعلق ڈسکرائب کیا گیا کہ no human being has ever heard. کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, پلیز بند کر دیجئے, میوٹ کر لیجئے, پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے بار بار, اس میں یہ کہہ رہی ہوں. تو جو ہم لوگوں کو سور کے بارے میں بتایا گیا, ٹرمپٹ کے بارے میں بتایا گیا, وہ ہارن جو بجے گا, اس کا کسی ہیومن بینگ نے کبھی بھی اس طرح کی آواز نہیں سنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اس نالج کو رکھا ہوا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم کو کہ جو نیچر آف دا ٹرمپٹ ہوگا اور کس طرح لوگ رسپونڈ کریں گے, وہ ہمیں نہیں معلوم ہے. جو رپورٹس اویلیبل ہیں اس میں صرف یہ پتا چلتا ہے کہ ایک ہارن کی طرح ہے, ایک ہارن کی طرح ہے, اور وہ ٹرمپٹ ہے, اور وہ اٹ از میڈ آف لائٹ, اٹ از میڈ آف لائٹ, مطلب وہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے. اور یہ پتا چلا ہے کہ اٹ ول بی بلون بائی این اینجل, اور اس اینجل کا نام بھی ہے کیا, اسرافیل. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں اسرافیل جو ہے وہ اس سور کو پھونکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی صحیح مسلم میں ہے, ان اسرافیل ان الاسرافیل قد التقم سورا وَهَنَا جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتَى يَوْمَ فَيَنْفُخ. یہ جب حدیث لکھی ہوتی نا, اس میں آپ کو پتہ ہے نا فتح کسرہ دمہ نہیں ہوتا ہے, تھوڑا مشکل ہوتا ہے پڑھنا. تو اسرافیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بے شک اسرافیل جو ہے ان کے ہاتھ میں ایک ٹرمپٹ ہے, ٹرمپٹ کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے, اس کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے اپنے منہ کے اوپر, اور اپنے سر کو ایسا نیچے جھکایا ہوا ہے, ویٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح کمانڈ آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا کمانڈ جیسے ہی آئے گا اسی وقت وہ اس سور کو پھونکیں گے, مطلب ہی از ریڈی. اور ہم کہتے ہیں قیامت بہت دور ہے,
دور تو ہے، اتنے سال تو گزر گئے، لیکن وہ تیار بیٹھے میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ بولیں گے کرو، اور اسی وقت میں نے اس کو کرنا ہے. صحیح مسلم میں اس کو آپ پڑھ لیجئے گا. اس میں تو پہلا ٹرمپٹ کب بجے گا؟ جبکہ وہ جب بجے گا، جب وہ پہلا ٹرمپٹ، اس سے کیا ہوگا، سب لوگ جو ہیں وہ سٹنڈ ہو جائیں گے. سمجھ لیں کہ وہ لوگ سب کے، ہم سارے کے سارے جو ہیں، اگر ہم اس وقت تک زندہ ہوئے، ورنہ جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں، جانور ہیں، سب ہیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے. بس بالکل ختم ہو جائیں گے، وہ گر جائیں گے زمین پہ. ایکسپٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ will choose to exempt some. ایکسپٹ، وہ ایکسیپشن کس میں ہے؟ سورہ زمر میں ہے. سورہ زمر سورہ نمبر 39 ہے، اس کی آیہ نمبر 68 میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. یہ الا جو ہے نا استثناء ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایکسیپشن آ گئی، یعنی کہ سب لوگوں کے لیے وہ سور ہے، لیکن جس کو اللہ چاہے اس کو اللہ بچا لے گا، اس وقت اس کو نہیں گرائے گا. یہ پہلا ٹرمپٹ ہوگا. پھر دوسرا ٹرمپٹ کیا ہے؟ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. اور اس کے بعد دوبارہ ثم، یعنی دوبارہ نفخ فیہ اخری، پھر سیکنڈ ٹائم یہ بلو کیا جائے گا ٹرمپٹ، اور اس وقت کیا ہوگا؟ سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، قیام ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے. ہم سب کھڑے ہو جائیں گے، چاہے کب مرے ہوں، چاہے کب مریں گے، جو بھی ہوگا، پاسٹ میں، پریزنٹ میں، فیوچر. پلیز یہ مائک بند کیجئے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، اٹ از ویری ڈسٹربنگ فار می اینڈ فار دوست جو کہ ریکارڈنگ میں بعد میں سنیں گے. بہت برا لگتا ہے کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں اس کو بند کیجئے. جس کا بھی کھلا ہے اس کو پلیز میوٹ کر دیجئے. تو دوبارہ سے، اور ڈسٹریکشن بھی بہت ہے، تو یہ جب دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا، ہم سب کو معلوم ہے کیونکہ ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، لیکن جن کو نہیں معلوم ہے وہ جب یہ دیکھیں گے کہ یہ پڑھیں گے اور وہ یقین کریں گے کہ دوبارہ سے جب سور پھونکا جائے گا، دس ول بی دا سیکنڈ ٹرمپٹ، جو سیکنڈ بلو ہوگا اسی ٹرمپٹ پہ، اور اس کے بعد جو قبر میں لوگ ہوں گے سب اٹھ کے نکلیں گے بھاگنے کے لیے. امیڈیٹلی وہ سب اٹھیں گے، میں، آپ سب، اور جو ہم سے پہلے چلے گئے اور جو ہمارے بعد آئیں گے، سب کے سب. تو یہ ڈسکرپشن جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس کا بلوئنگ کا کہ اتنا کلیئر ہے، جو کہ ہیومن بینگز نے کبھی سنا نہیں ہوگا، کبھی دیکھا نہیں ہوگا، اور ویژولائز کرنا ہی مشکل ہوتا ہے. یہ اس ورلڈ کو بلانگ کرتا ہے، اس عالم الغیب کو بلانگ کرتا ہے کہ جس کو ہیومن پرسیپشن جو ہے وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی. ورنہ ہم تو یہاں بہت ساری آوازیں سنتے ہیں نا، ہماری جو ایمبولینس آتی ہے، فائر ٹرک آتی ہیں، کیسی کیسی آوازیں آتی ہیں، وہ سب بھی ہیں، لیکن یہ کچھ ایسا ہوگا کہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا. اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ اللہ نے جتنا ہم کو بتایا ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اس پہ کنفائن رکھیں گے. آپ کو یاد رکھیے، جو کچھ اللہ نے قرآن اور حدیث میں بتایا اس کے علاوہ ہم اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے ہیں، جس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہو، جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہو. تو پھر کیا ہوگا کہ جتنے بس یہ بتایا اس ڈے جو ٹرمپٹ جب یہ ہوگا، بھونکا جائے گا، تو ایون جو لوگ، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن جو ریجیکٹرز ہیں، جو کافر ہیں، جو اندھے ہیں، جو گونگے ہیں، جو بہرے ہیں، وہ سب بھی اس وقت ریئلائز کریں گے کہ یہ صرف اللہ کی ملکیت ہے، کسی اور کا پاور اب نہیں چلے گا. اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے اس دنیا میں اللہ کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، سر تسلیم نہیں کیا تھا، اس وقت وہ چاہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں، لیکن اس وقت وہ نہیں کر پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان میں کہتے ہیں وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. یہ تو ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں حکیم اور خبیر کے بارے میں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سب کچھ معلوم ہے. ہیومن پرسیپشن جہاں پہنچ نہیں سکتی وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اللہ کی نالج اور اللہ کی وزڈم، یعنی اللہ کی جو علم ہے اور اللہ کی جو حکمت ہے وہ کمپلیٹ ہے، وہ پرفیکٹ ہے، اور وہ ایبسولوٹ ہے، اور اس میں سب کچھ ہے. ہر کچھ کو وہ جانتے ہیں، ہر کسی کا جانتے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں نہیں بتائی ہیں. جو چیزیں ہمیں نہیں بتائی ہیں ہمیں اس میں گھسنا نہیں ہے، ہمیں سوچنے کی کوشش نہیں کرنا ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے، جو ہم کریں گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ یونیورس کریٹ کیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نالج اور حکمت کے بیس پہ کیا تھا. اور اللہ جو آخرت لائیں گے اور ہماری جو جزا اور سزا ہوگی وہ بھی اللہ کی نالج اور اللہ کی حکمت کے علم اور حکمت کے بیسس پہ ہوگی. ٹھیک ہے. نیکسٹ آیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ مِنْ ضَلَالٍ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہوتا ہے آیا نمبر 73 سے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. اب اس میں زیادہ ورڈ فار ورڈ میں اتنی پرابلم نہیں ہے، میں جلدی جلدی کرتی ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. وَإِذْ قَالَ, and when said Ibrahim لِأَبِيهِ to his father آزَرَ.
आजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था। तो अल्लाह ताला ने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर आजर का नाम, क्योंकि जूस जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं और वो उनका नाम कोई और यूज करते हैं। दे हैड अ डिफरेंट नेम फॉर आजर, जो कि मैं तफसील में बताऊंगी। और जब कहा इब्राहिम ने अपने वालिद आजर से, अतत्तखिजू, डू यू टेक असनामन, आइडल्स, आलिहा एज गॉड्स, डू यू टेक आइडल्स एज गॉड। असनाम क्या चीज है, उसके रूट लेटर्स हैं साद नून मीम, यानी सनम की जमा है। सनम एक बुत को कहते हैं, असनाम आइडल्स को कहते हैं। और आइडल्स उसको भी कहते हैं जिसको आप लव करते हैं और जिसको आप फॉलो करते हैं, आप वर्शिप करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से पूछा कि क्या आपने इन बुतों को अपना खुदा बना रखा है, डू यू टेक आइडल्स एज गॉड्स। इन्नी अराका व कौमक फी दलालिम मुबीन, इन्नी इंडीड यानी श्योरली, अराका मैं देखता हूँ, रआ यरा रुयत देखने को कहते हैं, इंडीड आई सी यानी कि बेशक मैं आपको देखता हूँ, अराका आपको, व कौमका और आपके कौम को, आपके लोगों को, फी दलालिम मुबीन इन मिस गाइडेंस क्लियर, यानी कि आपको और आपकी कौम को मैं खुली गुमराही में देखता हूँ। अब इसको देखते हैं आया नंबर 74 की, ये 74 था ना, इसकी 74 था, 70 था, 74 था, मैंने 73 कह दिया था गलती से। अब इसकी तफसीर देखते हैं कि इस आयत में और इसकी बाद जितनी भी आयत आ रही हैं, फॉलोइंग आयत, उन सब में अल्लाह ताला में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये एक किस्सा सुना रहे हैं। कब इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दो, 2000 BC में। और किस शहर में थे, इराक के शहर ओर में थे। और कहाँ पर थे, बैंक ऑफ रिवर यूफ्रेटीज जिसको कहते हैं ना, नहरुल फुरात, नहरुल फुरात अरबिक में कहते हैं, उस बैंक के पास वो, उस रिवर के पास वो रहते थे। और ये अब देखिए फर्स्ट टाइम हम नहीं सुन रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, लेकिन शायद पहले मैंने आपको ये डिटेल नहीं बताई थी कि किस जमाने में वो रहते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले हमने कई दफा पढ़ लिया है। पूरे कुरान में उनको मेंशन कितनी दफा किया गया, 69 टाइम्स, कि 69 टाइम्स। अगर आप लफ्ज इब्राहिम डालें और कुरान में सर्च करें तो आपको तमाम आयतें आ जाएंगी। और हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में उनको सूरह बकरा में भी पढ़ा था, सूरह आल इमरान में भी पढ़ा था, सूरह अन्निसा में भी पढ़ा था, और इस आयत में अब हम पढ़ रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला मेंशन हमें ये कर रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस जमाने में थे। उन्होंने जमाना नहीं बताया, मगर ये बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था आजर। और वो क्या थे, वो एक मुशरिक थे, वो एक आइडोलेटर थे, वो एक बुत परस्त थे। और वो कुरान स्पेसिफिकली क्यों मेंशन कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि बाइबल ने उसका नाम, उनका नाम जो है वो चेंज कर दिया। और बाइबल में, अब मैंने आपको बताया ना, तफसीर में बताऊंगी, तो उनका नाम अपीयर होता है तारेह, TAREH, तारेह। तो कुरान जो है इसलिए मेंशन कर रहा है क्योंकि इस मिस्टेक को करेक्ट करें, ताकि हमें मालूम हो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनकी जो है पेरेंटेज क्या थी, और इसको हम रिकॉर्ड कर सकें कि वो आजर के बेटे थे। अब बचपन में ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरे वालिद साहब, उनके वालिद साहब जो हैं वो आइडल्स बना रहे, बुत बना रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि आप ये क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। तो उनके अब्बा ने जवाब दिया कि ये हमारे गॉड्स हैं, मैं ये हमारे स्टैचूज हैं और ये हमारे गॉड्स हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, वो स्पॉन्टेनियसली उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। मतलब इतने छोटे से थे, बच्चे थे, जब से उनके जहन में ये था कि ये कैसे खुदा हो सकते हैं। तो बीइंग अ चाइल्ड वो उन स्टैचूज के साथ खेलते भी थे, उनके किसी के कोई बना हुआ उसके ऊपर बैठते भी थे, जिस तरह के लोग डोंकीज पे बैठते हैं, म्यूल्स पे बैठते हैं, तो वो भी उन स्टैचूज के ऊपर बैठते थे, लेकिन उनको उसको खुदा नहीं मान सकते थे। तो जैसे थोड़ा अरसा गुजरा ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अभी उनके दिल में तो ये हेट्रेड थी ना, आइडल्स के लिए खेलते थे, लेकिन उनको खुदा तो नहीं समझ सकते थे। वो ये नहीं समझ पाए कि एक सही उल दिमाग आदमी, एक सेन पर्सन, वो स्टैचू अपने हाथ से बनाता है और उसी की वर्शिप करता है। अभी भी चल रहा है हमारे पास, आप देखें इंडिया में तो बिल्कुल, इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, कहाँ, भूटान में नहीं, इंडिया में, नेपाल में, कहाँ कहाँ पर बहुत सारे चल रहे हैं ये इसी तरह के, कि हाँ भूटान में, और ये लोग सब बुत बनाते हैं, बर्मा में ये लोग बुत बनाते हैं, और उसी, और थाईलैंड में बुत बनाते हैं, उस की बुत की पूजा करते रहते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नोटिस किया कि ये आइडल्स जो हैं, ये तो ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ये तो अपने आप को टर्न भी नहीं कर सकते हैं, अगर मैं ऐसे उल्टा कर दूं, अपसाइड डाउन कर दूं, बिकॉज वो
वो छोटे थे, उन्होंने देखा कि इसको अगर मैं ऐसे उल्टा कर दूं तो ये अपने आप को सीधा भी नहीं कर सकते, तो कैसे लोग बिलीव कर सकते हैं कि ये आइडल्स इनको हार्म पहुंचा सकते हैं या बेनिफिट पहुंचा सकते हैं या उनके लिए शफात या सिफारिश कर सकते हैं। वो पूरी कम्युनिटी ही आइडल वर्शिपर्स की थी, वो पूरी जगह ही वहां पर सब बुत परस्त थे, यानी बुत परस्ती ही बुत परस्ती थी। तो जब उनको ऐसा हुआ कि मैं अब इस बुत परस्ती के अगेंस्ट मैं अपनी आवाज उठाऊं, तो उन्होंने अपना मिशन स्टार्ट किया अपने घर से। सबसे पहले उन्होंने ये पॉइंट किया अपने अब्बा को कि देखें, तौहीद पे आप बिलीव करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम शुरू से उनको तौहीद मालूम था, शुरू से उनको मालूम था कि उनको पता था एक ही अल्लाह हो सकता है जिसने ये सब कुछ किया है। तो उन्होंने अपने बाप को एडवाइस किया, डिस्करेज किया, उनको मना किया कि आप आइडल्स की वर्शिपिंग ना करें। उन्होंने कहा कि आप ये आइडल्स अपने हाथ से बनाते हैं और आप इन्हीं को, अब मैं आई मीन ये तो क्लियर गुमराही, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि ये तो सरी गुमराही है और ये तो एक कंफ्यूजन है जिसमें आप जा रहे हैं। तो जब हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की डिस्क्रिप्शन देखते हैं कुरान में, तो उनको ये बताया गया कि वो तमाम लोगों से सबसे बेस्ट नेचर वाले थे, बेस्ट अखलाक वाले, बेस्ट फितरत वाले, बेस्ट नेचर इंसान थे। और उनके बारे में ये भी अल्लाह ताला ने कहा कि अव्वाहुन हलीम थे, यानी वो फॉर बेरिंग थे, बर्दाश्त करने वाले थे, टॉलरेंट थे, और उनके मैनर्स बहुत ही ब्यूटीफुल थे, बहुत अच्छे थे। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे, मैं और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका एटीट्यूड उनके वालिद की तरफ बहुत नरम होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अपने बाप को वो कैसे कह रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब हम जैसे अपने बाप, हमारे बाप गलत भी कर रहे होते हैं, तो अगर सिंपली देखा जाए तो हम अपने बाप को तो कहेंगे ये आप गलत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपना मैसेज क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग अपने बाप को डिक्लेरेशन अपनी दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इट वाज अ मैटर ऑफ ईमान, फेथ के बारे में था, ईमान के बारे में था। वैसे ही हम अपने वालिदैन को नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन जब ईमान की बात हो रही है, अगर वो शिर्क कर रहे हैं तो उसके बारे में भी कुरान ने कहा आप उनको उनको मत ओबे करें, उनको बताएं। तो इससे पता चलता है कि फेथ या ईमान जो है वो तमाम टाइज, तमाम रिलेशनशिप से ज्यादा, इंक्लूडिंग दैट ऑफ पेरेंटहुड, अपने माँ बाप से भी बढ़ के आप सोचें, ईमान सबसे ज्यादा है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में लिख भी दिया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल जो है हमको फॉलो करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में भी कहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहा है। तो ये स्टोरी जो कुरान में आई है, जब हम इसको देखते हैं, इसमें भी अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि तमाम जनरेशन्स जो हैं उनको ये फॉलो करना चाहिए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया। यानी जो वर्ड्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यूज किया है दावा करने के लिए, जो प्रेजेंट करने के लिए लोगों को, उसमें कोई रिजर्वेशंस नहीं है। उसमें नजर आता है कि बहादुरी है, करेज है, और एक अल्लाह के एक फेथफुल स्लेव की तरह कर रहे हैं, क्योंकि वो अनरीजनेबल बात नहीं कर सकते थे, वो फॉल्सहुड नहीं कर सकते थे, वो झूठ नहीं बोल सकते थे। लेकिन उनको मालूम था कि जो वो अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं वो सब झूठ पे बेस्ड है, वो तमाम फॉल्सहुड पे बेस्ड है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये था कि ऐसी हस्ती की वर्शिप की जाए, ऐसी हस्ती की इबादत की जाए जो आपको हर वक्त हेल्प कर सके। यानी वो कौन हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता, ये तो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, सब कुछ जो भी आप ये बुत बनाते हैं। लेकिन तो इसलिए वो होना चाहिए जिसने तमाम ह्यूमन बींग्स को या तमाम लिविंग थिंग्स को पैदा किया है, जिसने यूनिवर्स की तख्लीक की है। और वो ये कोई बुत या पत्थर का बना हुआ आइडल नहीं हो सकता, क्योंकि ना ये सुन सकते हैं, ना तो ये कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ना ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ना ये रिस्क दे सकते हैं। तो दीज आर नॉट वर्थ वर्शिपिंग। ना खाना पीना सुनना देखना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रियलाइज किया कि मेरे और इनके दरमियान, ये जो शिर्क वाले लोग हैं, मेरे और इनके दरमियान कोई चीज कॉमन नहीं नजर आ रही है। ये लोग तो कंटिन्यू करेंगे अपनी वर्शिप से, तो अल्लाह ताला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको क्लियरली कह दिया कि मैं आपसे बरी हूँ, अपने आप को बरी कर लिया उन लोगों से, उनकी वर्शिप से, उनके मेथड से, उनकी फिलॉसफी से, उनकी थिंकिंग से, हर चीज से अपने आप को बरी कर लिया। तो आपको ये याद रखें कि उनकी जो कौम थी वो एथियस्ट नहीं थी। दे बिलीव्ड इन, दे डिड नॉट डिनाई अल्लाह, दे बिलीव्ड इन वन गॉड, नॉट वन गॉड बट दे बिलीव्ड कि गॉड भी है। एंड देन दे यूज्ड टू एसोसिएट दीज डिएटीज, मतलब कि वो एक गॉड में भी बिलीव करते थे और साथ ही इतने शिर्क भी करते थे। एथियस्ट नहीं थे। अब तो हमारे आगे क्या है? एथियस्ट है, जो कि कहते हैं गॉड भी नहीं है, नऊजुबिल्लाह। तो वो लोग जो थे वो एथियस्ट नहीं थे, वो मुशरिकीन थे।
اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ سیدھا حنیف تھے، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیا نمبر 75 میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، بہت پیاری بات ہے، وَكَذَلِكَ اینڈ لائک دیٹ یا لائک دس آپ کہہ لیں، نوری ابراہیم، نوری کس ہے؟ اگین دیکھنے سے آیا ہے، را الف یا، یعنی ارا یوری اراۃن، فارم کون سا؟ فور، فارم فور ہے، یعنی دکھانا، دیکھنا نہیں ہے، دکھانا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بتائے نوری، یعنی کہ وی شو ٹو، اچھا نوری is present tense not past tense، ٹھیک ہے نا؟ تو نرا is past tense، نوری is present، جیسے ارا یوری اراۃن میں نے بتایا فارم 4 کا ہے، اینڈ لائک دس یا لائک دیٹ، اسی طرح ہم نے بتایا، ہم بتاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی کہ ہم بتاتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی، اٹس اے پریزنٹ ٹینس، یہ یاد رکھیں کہ اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم دکھاتے ہیں، کیا دکھاتے ہیں؟ ملکوت السماوات والارض، ملکوت یعنی ملکیت کی جمع، the kingdom of the skies and the earth، یعنی آسمانوں اور زمین کی ملکوت یا ملکیت، ولی یکونا من الموقنین، ولی سو دیٹ، ولی یکونا سو دیٹ وہ بن جائے، کانا یکونو کونن یعنی وہ بن جائیں، وہ ہو جائیں، وہ ہیں، تاکہ وہ بن جائیں۔ یہ نہیں بتا کہ ایمان والوں میں سے بن جائیں، وہ آلریڈی ایمان رکھنے والے ہیں۔ یاد رکھیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اس کے بعد وہ ایمان لائے، نہیں، اس کے بعد وہ کیا بنے؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ موقنین کیا چیز ہے؟ موقنین اسم الفاعل ہے، اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ یا قاف نون، یعنی یقین، یعنی کہ وہ یقین والوں میں سے بن جائے، اسم الفاعل ہے، مصدر کیا ہے؟ ایقانون، اور سنگولر کیا ہے؟ موقنین کا موقنو۔ یہ بہت، جن کو گرامر ہے تو وہ یہ چیزیں یاد رکھ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ so that he would be from those who have certainty، those who have یقین، those who are thoroughly convinced، کس چیز میں؟ فیتھ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، ایمان تو ہے ان کے پاس، شروع سے ایمان ہے، تو تاکہ اب اردو میں تاکہ وہ ہو جائیں پوری طرح یقین رکھنے والوں میں سے، یقین کرنے والوں میں سے، ایمان والوں میں سے پہلے سے تھے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں اس کے بارے میں اور بھی ابھی کہوں گی۔ اب اس کی تفسیر پہ آ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ڈیمونسٹریٹ کیا کہ حق کیا ہے، ٹروتھ کیا ہے، پیور نیچر کیا چیز ہے، انسانی فطرت کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ان کو کس طرح سے بتایا، ان بتانا چاہتے تھے، تو وہ یقین مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ریویل کیا کچھ ایسے پوائنٹرز، کچھ ایسے شہادات، کچھ ایسی پوائنٹس دیے کہ جس سے نبی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی ٹروتھ کو پہچان کے دوسروں کے سامنے رکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یونیورس کی کچھ سیکرٹس بتائیں، تاکہ وہ اس پہ غور و فکر کر سکے، تدبر کر سکے، ریفلیکٹ کر سکے، پونڈر کر سکیں کہ یہ سب سائنس ہیں جو ٹروتھ کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وہ میرے کانفیڈنٹ، میرے کلوز فرینڈ ہیں، خلیل اللہ۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا ایک نام ہے خلیل اللہ، کہ اللہ نے ان کو چن لیا اپنے دوست کی طرح، سب سے قریبی دوست اللہ نے ان کو چن لیا کہ خلیل اللہ۔ اور وہ کیا تھے؟ وہ ہمارے فادر آف دا نیشن تھے۔ قرآن میں بھی جب آتا ہے تو آبا ابراہیم، آبا ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہم سب کے فادر آف دا نیشن تھے، ہماری مسلم امہ کے نیشن تھے۔ لیکن اس میں وہ بھی لوگ آ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی فیتھ کو بلیو کرتے ہیں، لیکن ہم اصل ہیں ابراہیمی فیتھ کو بلیو کرنے والے، کیونکہ ہم ٹوٹلی سرنڈر کرتے ہیں، جو کہ توحید ہے اس پر۔ تو پریویس آیت میں ہم نے دیکھی تھی کہ اس سے پہلے یا اس سے پہلے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ آئیڈل ورشپنگ کے لیے، بت پرستی کے لیے ڈسپیوٹ کر رہے تھے، ان سے آرگیو کر رہے تھے۔ اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتاتے رہتے ہیں تاکہ وہ سرٹینٹی آ جائے۔ یہ دونوں آیات بہت کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام واز اے ٹرو بلیور بیفور ہی انگیجڈ ان ڈیبیٹ with the بت پرست، with the idol worshippers and star worshippers۔ تو پھر آگے وہ ڈیبیٹ آتی ہے جس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں، تو آیت نمبر 76 ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ اس کو بہت لوگ کرتے ہیں، آپ پہلے اس کو خالی اس کا ورڈ فور ورڈ لکھ لیجئے کہ فَلَمَّا then when جَنَّ
covered. जन्ना के रूट लेटर्स हैं जीम नून नून, किसी चीज को छुपा देना, कवर करना. जन्ना या जुन्नु जुनूनन या जन्नुन, जन्ना या जुन्नु जुनूनन या जन्नुन यानी छा जाना या तारीख हो जाना. इसीलिए जिन का नाम भी जो है इसी से है कि वो हमको नजर नहीं आता है, वो छुपा हुआ होता है. फलम्मा जन्ना देन व्हेन कवर्ड अलैहि ओवर हिम अल-लैल द नाइट, जब रात कवर हो गई, तारीकी हो गई, रआ ही सॉ कौकबन अ स्टार, उन्होंने एक जब रात हो गई तो उन्होंने एक, जाहिर है दिन को तो सितारे नहीं नजर आएंगे, तो रात हुई तो उनको एक सितारा नजर आया. और सिर्फ वो एक सितारा नहीं था, लेकिन वो बस एक बताने के लिए वाकया कि उनको एक तारा नजर आया. तो उर्दू में आप कहेंगे बस जब ढांप लिया इनको रात ने तो उन्होंने देखा एक सितारे को. क़ाल हाज़ा रब्बी, ही सेड दिस इज माय रब, तो उन्होंने कहा ये मेरा रब है. अब ये अपने लिए नहीं कह रहे, याद रखिए ये जो कह रहे मेरा रब है, उनको आर्ग्यू करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए अपनी कौम को. फलम्मा अफला, बट व्हेन इट सेट फलम्मा, देन व्हेन अफला, अफला का मतलब है सेट होना, गुरूब हो जाना. रूट लेटर्स हैं हमजा फा लाम यानी अलिफ फा लाम. जब हम कहते हैं फलम्मा अफला, अफला या फुलू उफूलन, अफला या फुलू आइन नहीं है अलिफ है, अफला या फुलू उफूलन. फलम्मा अफला क़ाला, ही सेड ला उहिब्बुल आफिलीन, आई डू नॉट लाइक द वंस दैट सेट. और ओहिब्बु आपको, ला ओहिब्बु आपको पता है हा बाबा अहब्बा युहिब्बु इहबाबुन यानी किसी से मोहब्बत करना, किसी को पसंद करना. तो अल्लाह किसी चीज को या किसी को, तो वो कह रहे हैं कि जब ये सेट हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो चीज गुरूब हो जाती है, फिर जब वो गुरूब हो गया सितारा, तो वो कहने लगे कि मैं नहीं पसंद करता गुरूब हो जाने वालों को. फिर आया नंबर 77 में ये पूरा कर लेते हैं ताकि एक साथ एक कंटिन्यूएशन हो जाए और फिर इसको डिस्कस कर लेंगे. आया 77 में फलम्मा रअल क़मर बाज़िगा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिद ज़ालिन. फलम्मा देन व्हेन रआ ही सॉ अल क़मर द मून बाज़िगन, बाज़िगन का मतलब है रोशन, चमकता हुआ, बाज़िगन चमकता हुआ रोशन. फिर जब देखा उन्होंने चांद को चमकता हुआ, यानी when he saw the moon rising या शाइनिंग, उन्होंने चांद को देखा उठते हुए और चमकते हुए. क़ाल हाज़ा रब्बी, उन्होंने कहा कि दिस इज, ही सेड दिस इज माय रब. फलम्मा अफला, बट व्हेन इट सेड क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी, तो फिर वही वाले डायलॉग्स हैं. तो कहा कि ये मेरा रब है, फिर जब वो भी गायब हो गया, वो भी गुरूब हो गया, तो क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी, उन्होंने कहा अगर नहीं, लम, ये वर्ड्स गौर से सुने, काला लम यानी अगर नहीं, इफ नॉट गाइड्स मी, लम यहदिनी इफ नॉट गाइड्स मी रब्बी माय रब, यानी इन, ल प्लस इन है, लामत तौकीद है यानी श्योरली, यकीनन, और फिर इन का मतलब है अगर, यकीनन, श्योरली, डेफिनेटली, अगर, और फिर अगर लम यहदीनी, उसमें हदा का लफ्ज है, हा दालिया, हदा यहदी हिदायतुन, तो उन्होंने कहा यकीनन अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत ना दी, लअकूनन्ना मिनल कौमिद दालिन, देन श्योरली, फिर आ गया श्योरली, लअकूनन्ना, आई विल श्योरली, मिनल बिकम, अकूनन्ना आई विल बिकम, किसमें से, मिनल कौमिद दालिन, फ्रॉम द पीपल हु आर मिसगाइडेड, हुआ दौलीन, यानी दौलीन तो हम पढ़ चुके हैं, शुरू से पढ़ चुके हैं, पहले दिन से पढ़ चुके हैं, गुमराह. दौलीन प्लूरल है, उसका सिंगुलर है दौलुन, यानी दौलुन यानी एक एक गुमराह इंसान. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी, बार बार मैं कहती हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अगर मेरे रब मुझे हिदायत नहीं देता तो मैं हो जाऊंगा गुमराहों में से. मतलब ये खुद वो कह रहे हैं कि अगर मुझे हिदायत नहीं होती, यानी क्लियर है कि उनको हिदायत थी. फिर आया नंबर 78, फलम्मा रअा अश-शम्स बाज़िगतन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून. ये इसका पंच लाइन है कि जब उन्होंने फिर देखा कि फलम्मा, देन व्हेन रअा ही सॉ अश-शम्स बाज़िगतन, द सन राइजिंग या शाइनिंग या रेडिएटिंग. इसमें आप नोट करिए कि उसमें बाज़िगा था, इसमें बाज़िगतन. बाज़िगतन क्यों है? क्योंकि शम्स जो है वो फेमिनिन है, शम्स जो है वो फेमिनिन है. और बहुत सारे लोग जो है इसको यूज करते हैं कि कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है, कुरान में जो है उन्होंने शम्स का लफ्ज यूज किया हुआ है अल्लाह ने, और शम्स के साथ फिर उन्होंने बाज़िगा मतलब कहा हुआ है. और फिर उसके बाद में आगे जो आएगा अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि जब सूरज को देखा बहुत चमकदार, और आप देखें अशम्स बाज़िगतन,
اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں قال ھذا ربی ھذا اکبر، پھر ھذا کیوں کہا، پھر حاض ہی کیوں نہیں کہا، پھر حاض ہی اکبر حاض ہی ربی کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہ شمس کو نہیں ریفر کر رہے ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب، رب کو تو وہ فیمینن نہیں کر سکتے ہیں نا، تو وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جواب ہے کہ شمس از فیمیل از فیمینن، لیکن اللہ تعالیٰ جب ریفر کر رہے ہیں وہ میسکولن میں اس لیے ریفر کر رہے ہیں، ہی از ریفرنگ ٹو مائی رب، حاضا ربی حاضا اکبر، میرا رب جو ہے وہ بڑا ہے، کبیر نہیں ہے، اکبر سب سے بڑا ہے، ہی از گریٹر، ہی از بگر، ہی از دا بگیسٹ، یعنی یہ سب چیزوں کو دیکھ لو، یہ سورج ہے کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی برائٹ ہے، کتنا بھی شائننگ ہے، میرا رب ان سب سے بڑھ کے، یہ ایک ڈیبیٹ تھی جو وہ اپنے ارد گرد کے مشرکوں کو سمجھا رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، اگین آپ دیکھیں افلت لکھا ہے، افلا نہیں، قرآن میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، فلما افلت اللہ تعالیٰ جب یوز کر رہے ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، افلت اگین افلا میسکولن کے لیے، افلت فیمنن کے لیے، فلما افلت بٹ وین اٹ سیڈ قال ہی سیڈ یا قومی او مائی پیپل انی بریء مما تشرکون indeed I am free of what you associate یعنی partners with اللہ۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں اعلان برات کرتا ہوں، میں بری ہوتا ہوں آپ لوگوں سے، ان سب چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر اس کا لاسٹ آیا، اس کی آیا نمبر 79، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فائنل اس کی جو یہ ہے، اس کی جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے، وہ تو پنچ تھا کہ اتنا بڑا سورج ہے، اتنا چمکتا سورج ہے، پھر بھی وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا رب ان سب سے بہت بڑا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں انی انڈیڈ آئی وجہتو، I have turned my face، وجہتو روٹ لیٹرز ہیں واو جیم ہا، جیسے وجہ کہتے ہیں نا فیس کو، لیکن یہ فارم کون سا ہے؟ فارم 2 ہے، وجہ یوجہ توجیہن، وجہ یوجہ توجیہن، یعنی فارم 2 ٹو ٹرن دا فیس، یا رخ کر لینا، کسی کی طرف دیکھنا۔ انی وجہت وجہیہ، اب یہ وجہیہ مائی فیس، انی آئی ٹرن مائی فیس للذی towards the one للذی کدھر گیا، to the one who للذی فطر السماوات والارض حنیفہ، یعنی to the who created the skies and the earth as a حنیفہ، نون فا حنیف، حنیف کا کیا مطلب ہے؟ جو کہ ٹرو حنیف ہے، جو کہ مونوتھیسٹ ہے، جو کہ توحید پر ہے، اور فطرہ بیچ میں تھا، فطرہ یفطرو فطرن فطورن، دونوں ہیں اس کے، اس کا مطلب کہ جو کریٹ کرنے والا ہے، فاطر، تو اور حنیف کا مطلب ہے جو ایک راہ کو پکڑنے والا، جو ایک یکسوئی کرنے والا، اردو میں لفظ یوز ہوتا ہے یکسو ہو کر، تو اردو میں ہے میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین and not I am of those who associate partners with Allah، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اب یہ آیت نمبر 76 سے 79 کو ایک ساتھ ڈیل کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہم کو انفارم کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری جو ہے، جس طرح کی ابھی تک ہم نے سٹوری نہیں سٹارٹ کی تھی، ہم نے ان کا بیک گراؤنڈ پڑھا تھا، ان کا اخلاق کے بارے میں پڑھا، ان کی ڈیکلریشن کے بارے میں، ان کی یکسو ہونے کے بارے میں سب کچھ ہم نے پڑھا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ کیا، وہ ہم نے پڑھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے لوگوں کے ساتھ کس طرح آرگیو کیا اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے بارے میں، کس طرح سکسیسیولی سٹیجز میں، ایک دفعہ پہلے تارے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، ان کو بتایا کہ کس طرح یہ سب چیزیں جو ہے ان سب سے اپنے فیس کو، اپنے منہ کو ہٹا لیا ہے میں نے اینڈ میں جا کے، اور میں صرف اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے ان سب کی تخلیق کی ہے۔ تو although ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک بت پرست فیملی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی کمیونٹی بھی پوری بت پرست تھی، لیکن وہ کیا تھے؟ وہ انٹیلیجنٹ تھے۔ سب سے پہلے ان کو اللہ نے جو انٹیلیکٹ دی تھی، جو عقل دی تھی، اس کو وہ یوز کرتے تھے۔ اللہ نے ان پہ بڑی مہربانی کی، بڑا کرم کیا کہ اتنی بڑی کمیونٹی میں وہ ایک انسان تھے،
جو کہ سیدھے راستے پہ تھے. ان دا سیم وے ان کی جو بلیف تھی، ان کو جو بلیف کرتے تھے نا اللہ کی ونس پہ، اللہ کی توحید پہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فالو نہیں کیا بلائنڈلی لوگوں کو، جو ان کے جو ریلیفس، ان کے جو بلیفس تھے، ان کے جو ریلیجن تھا اس کو نہیں فالو کیا. رادر انہوں نے کیا انہوں نے ریزننگ کی، انہوں نے اپنے عقل کو استعمال کیا کہ یہ جو پورا یونیورس ہے، یہ جو سولر سسٹم ہے، یہ صرف ایک ہی ہستی کر سکتی ہے، اور وہ ہستی جو ہے وہ کسی لا سے باؤنڈ نہیں ہے. اسی کی لا پر سب، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، وہ ہستی کسی لا کے باؤنڈ نہیں ہے، اور اس کی لا پہ ہم سب باؤنڈ ہیں. تو ان بریف کیا ہے کہ وہ ہر قسم کے شرک کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے. تو ابراہیم علیہ السلام، جس طرح میں نے بتایا کہ ہی واز دا موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل دیٹ ایور لیوڈ، بہت انٹیلیجنٹ ہے اتنی کمیونٹی میں، اور ان کو جو اسپرچل انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی فرام این ارلی ایج، بہت بچپن سے دی گئی تھی، ان کے دل کو وہ نور ملا ہوا تھا، ان کے دماغ کو وہ عقل ملی ہوئی تھی فرام چائلڈہڈ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں مینشن کیا؟ آپ کہیں گے کہ میں اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں مینشن کیا، سورہ نمبر 21 آیا نمبر 51. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. وَلَقَدْ and certainly اللہ تعالیٰ کہتے ہیں we had granted Ibrahim, we had bestowed Ibrahim رشد، sound judgment, guidance، اور early on یعنی پہلے سے، for we knew him well. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُنَّا and we knew him بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو جاننے والے، یعنی ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی ہدایت عطا کی، اور ہم اس کو خوب جاننے والے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اللہ کے گریٹفل رہے اس گفٹ کے لیے. وہ اللہ میں پوری طرح بلیو کرتے تھے، کبھی بھی ان کو ڈاؤٹ نہیں ہوا اس فیکٹ کا. لیکن جب وہ اللہ کی کریشن کو آبزرو کرتے تھے نیچر میں، تو ان کا بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہو جائے، ان کا جو ایمان ہے اور اسٹرانگ ہو جاتا، فرم ہو جاتا تھا، اور ان کا جو ہے ایبسولوٹ ہو جاتا تھا. اسی طرح قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ہم بھی نیچر کو اسی طرح سے آبزرو کریں، ہم اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں. ٹھیک ہے، ہم لوگ قرآن کے لیسنز لیتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اور اسٹرانگ کریں ہم اپنے ایمان کو، جو کہ بہت مشکل ہے. میں اپنا کہہ رہی ہوں، آپ کا نہیں کہہ سکتی، میں اپنا کہہ رہی ہوں کہ ایمان پھر بھی کمزور ہو جاتا ہے، اوپر نیچے آتا ہے، اوپر نیچے آتا ہے، اسی لیے ایمان انکریزز اینڈ ڈیکریزز. ایک چھوٹی سی آزمائش آتی ہے، ہمارا ایک دم سے ایمان گر جاتا ہے، پھر ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کچھ ہوتا ہے، پھر ایک دم سے ٹھپ ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم پونڈر کریں، اگر ہم ریفلیکٹ کریں کہ یونیورسل کی جو یہ پوری یونیورس کی جو سسٹم ہے، ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے. وہی کریٹر، وہی اونر ہے، وہی کنٹرولر ہے پورے یونیورس کا. بار بار میں یہ کہتی ہوں، اور سائنٹسٹ اور اسٹرانومرز جو ماڈرن ٹائمز کے ہیں، وہ نہیں آبزرو کر سکتے ہیں اس یونیورس کو اس ایسپیکٹ سے، اس پہلو سے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی جو آبزرویشن ہے وہ آبجیکٹیو نہیں ہے، وہ کلیئر نہیں ہے. ان کی جو آبزرویشن ہے اس میں it is tainted with prejudice, with biased. وہ اللہ کو ڈیو تھاٹ نہیں دیتے ہیں، وہ ڈپرائیو ہوتے ہیں کہ اس کنکلوژن پہ آئے جو کہ ان کو لیڈ کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. تو ہم اس پرٹیکولر ایونٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس ایونٹ میں ہم خود انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی آپ نے ورڈ فار ورڈ بھی پڑھ لیا اتنی ساری آیات کا، تفسیر کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قصہ ہوا کیوں، تارا اور چاند اور ستارہ اور چاند اور سورج کا قصہ کیوں آیا. اس لیے کہ ان کی جو کمیونٹی تھی وہ صرف آئیڈل ورشپر نہیں تھی، بلکہ صرف بت پرست نہیں تھی، بلکہ سٹار ورشپر بھی تھی. وہ سٹارز کو اور پلانٹس کی بھی پوجا کرتے تھے. اور پلانٹ وینس جو ہے اس کو وہ کہتے تھے اشترا، اشترا، اور اس کو کہتے تھے یہ جو وینس ہے دس از دا گاڈیس آف لو اینڈ بیوٹی. اب آپ دیکھیں ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او وینس، بیوٹی، گاڈیس، لو. ہم سنتے ہیں، ہم گاڈیس شاید نہیں کہتے لیکن ہم کہتے ہیں بیوٹی اور یہ سب کہتے ہیں. مون جو ہے، جو چاند ہے، اس کو وہ کہتے تھے نن نار، اور کہتے تھے یہ گاڈ آف پراسپیرٹی ہے، نعوذ باللہ. ایک کو گاڈیس آف لو، ایک کو گاڈیس آف پراسپیرٹی. اور شمس یعنی سورج ہے، اس کو کہتے تھے یہ سب سے بڑا گاڈ ہے، نعوذ باللہ. تو انہوں نے بہت سارے آئیڈلز بنائے تھے، خود بہت سارے بت بنائے تھے، ان بتوں کے نام بھی انہی کے اوپر رکھے تھے. ہر اس گاڈ کا نام وہ رکھا تھا جس کو وہ ورشپ کرتے تھے، ایز اسٹار، ایز مون، ایز سن. اور ان کو وہ کیا کرتے تھے، ان کے آگے پریزنٹس رکھتے تھے. وہ آپ ابھی بھی دیکھتے ہیں، جب آپ انڈیا میں جائیں گے، کہیں جائیں گے، نیپال میں، تھائی لینڈ میں بھی جائیں گے، تو وہاں پر انہوں نے اسٹیچوز بنائے ہوئے اور اس کے آگے کھانا رکھا ہوا ہے اور پریزنٹس رکھا ہوا ہے. اور یہ انہوں نے خود اپنے گاڈس کو مینوفیکچر کیے ہوئے تھے. تو آئیڈولیٹری یا بت پرستی جو تھی وہ اسٹار ورشپ کے لیے پہلے سے تھی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دعویٰ کرنے کے لیے یہ ایک سٹائل بتایا،
ایک آرگیومنٹ بتائی تاکہ بتائے کہ کس طرح یہ چیزیں سب غروب ہو جاتی ہیں, یہ سب سیٹ ہو جاتی ہیں, جتنی بھی ہیونلی گاڈز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ سب سیٹ ہو جاتے ہیں, ان میں سے کوئی ہمیشہ نہیں رہتا ہے. اور یہ ارتھلی گاڈز آر کمپیلڈ ٹو سیٹ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ غروب بھی ہوں گے اور طلوع بھی ہوں گے. تو اسی لیے انہوں نے یہ آرگیو کیا, کیونکہ ہمارا رب یہ نہیں ہو سکتا, ہمارا رب وہ ہونا چاہیے who must always be present, جس کو ہمیشہ ہونا چاہیے. ہاؤ کین اے رب ڈس اپیئر؟ آپ امیجن کریں, ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اللہ, لیکن ہمیں معلوم تھا نا کہ اللہ موجود ہے, ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ہمیں سن رہا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, کیا ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہم دعا پڑھتے ہیں, کیا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ از آلویز پریزنٹ, اللہ تعالیٰ اٹرنل ہے, اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی. قرآن میں کیا لکھا ہے آپ نے آیت الکرسی میں پڑھی کہ انہیں اونگ بھی نہیں آتی ہے, ہم نہ کبھی سوتے نہ کچھ, نیور سیزز. تو اتنی کلیئر اور اتنی لاجیکل تھنکنگ جو ہے, اس کے لیے ہمیں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کوئی تھیوریٹیکل ہائپوتھیسس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ سمپل ہے اور ڈیسائسو ہے. تو کچھ اسکالرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آبزرویشن آف ابراہیم علیہ السلام آف دا اسٹار جو ہوا تھا سب سے پہلے, پھر مون کا ہوا, پھر سن کا ہوا, اٹ may not have taken place in one night and one day. ہم کہتے ہیں نا کہ کیسے ایک دن میں سب کچھ ہو گیا, تو کچھ اسکالرز یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ ایک دن میں نہیں ہوا تھا, یہ تھوڑے فاصلے سے ہوا تھا. اٹ از لائکلی کہ وہ کچھ ٹائم میں لیپس ہوا, پہلے اسٹار کا ہوا, پھر مون کا ہوا, پھر سن کا ہوا. اور کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ایک دن میں ہوا کہ جتنے دنوں میں بھی ہوا. تو ایونٹ جو ہوا ہے وہ ہوا ضرور ہے, کیونکہ قرآن میں بہت کلیئر ہے کہ یہ ایونٹ ہوا ہے. اور جو ہے کچھ, اٹ از سو انفارچونیٹ, یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اور ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, وہ یہ کہتے ہیں, وہ ہمارے مسلمانوں میں بھی لوگ ایسے ہوں گے, لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, جو نان مسلمز ہیں وہ یہ کہتے ہیں, دیکھا ابراہیم علیہ السلام, مسلمان بھی کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو آہستہ 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 ایولیوشنری فیزز سے گزر کے, اور وہ پہلے استغفر اللہ وہ مشرک تھے, اور پھر وہ مسلم ہوئے, مونوتھیزم پہ, توحید پہ آئے. اور یہ کتنا انکریکٹ ہے, اتنا انکریکٹ ہے. ابھی آج دیکھا آپ نے آیا نمبر 74 میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ایکٹیولی اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں کہ آئیڈل ورشپنگ نہ کریں, بالکل کلیئر. اور انہوں نے یہ بالکل پاسبلٹی کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ پاسبلٹی کہا کہ یہ ایز اے فیکٹ یہ جو چاند اور یہ سورج اور یہ ستارے یہ رب ہے. انہوں نے ایک سوالیہ نشان, اونلی لائک اے ڈس اپروو کرنے کے لیے کہ ایسی پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے, ان لوگوں کو بتانے کے لیے جن سے وہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم ڈیبیٹس میں جاتے ہیں, جاتے تھے اسکول کے زمانے میں, کالج کے زمانے میں, تو ایک ہائپوتھیسس ہوتا تھا, ایک ٹاپک ہوتا تھا. اس ٹاپک کو انیشیلی آپ کیا کرتے تھے, اس ٹاپک کو لیتے تھے, اور آپ کے اوپوننٹ نے, پتہ نہیں آپ لوگ ڈیبیٹس میں ہوتے تھے لیکن میں تو اسکول کالج کی ڈیبیٹر تھی, تو مجھے پتا ایک اپوننٹ ہوتا تھا, ایک میں, ہم ایک فار دا موشن, ایک اگینسٹ دا موشن. تو جس نے کچھ کہہ دیا, سب سے پہلے ہم اسی نے جو کہا ہے اس کو بیان کرتے ہیں, اپنے ویو کو بتانے کے لیے. پہلے کہتے او فلاں فلاں نے یہ کہا, جب وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کا یہ پھر ہم اس کا جواب دیتے تھے. تو یہ ایک ڈیبیٹنگ کا طریقہ ہے. تو اگر آپ آیات کو غور سے سنیں تو اللہ تعالیٰ نے آیا نمبر 74 میں ہم کو بتایا کہ وہ اپنے ابا کو بھی کہہ رہے تھے, اور پھر بعد میں یہ پورا واقعہ آیا 75 سے لے کے 76 تک. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں 77 میں ہم کو بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال لَئِن یہدینی, کہ اگر میرا رب نے مجھے گائیڈ نہیں کیا ہوتا تو یقیناً کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو کہ گمراہ ہو جاتا. تو یہ جو اف کا لفظ آیا نا, اف لَإِلَّمْ, اس کو آپ لَإِلْ, اف دین, یہ اف دین اس وقت یوز ہوتا ہے اگر آپ لوگ کوئی کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کو جانتے ہیں. تو جیسے آج کل تو سب پیکیجز ہیں, ایپس ہیں, تو پتہ نہیں لوگ اتنا ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں. میرے زمانے میں تو ابھی اینشینٹ ہوں, تو میرے زمانے میں جب ہم نے کمپیوٹر سیکھا تھا سب سے پہلے, تو اس میں پروگرامنگ ہم جب کرتے تھے تو اس میں آتا تھا اف, اگر اف دس ہے دین یہ ہے, اور پھر آگے آتا تھا ایلس, اف دین ایلس, اگر یہ ہے تو یہ, اگر نہیں ہے تو یہ ہے. تو مطلب بہت کلیئر ہے, اگر اف کا لفظ ہے اور اگر وہ نہیں ہوا, اگر اف پورا نہیں ہو رہا تو پھر دین کی باری نہیں آئے گی, تو سیکنڈ پارٹ پھر irrelevant ہو جاتا ہے. I don't know آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے, میرے دماغ میں تو وہی کمپیوٹر ہے, if then else کا. تو if اور then جو ہے شرطیہ سٹیٹمنٹ ہے, it is a conditional statement, کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی ہوتی, اس کا مطلب بہت کلیئر ہے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے, پہلے سے دی ہے,
بہت کلیئر ہے، اسی لیے وہ سیکنڈ پارٹ وہ دین والا آئے گا ہی نہیں. لیکن اٹس اے پٹی کہ کوئی کامنٹیٹرز ہیں وہ اس مس انڈرسٹینڈنگ میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے ابن کثیر نے ایکسپلینیشن بڑی اچھی دی ہے کہ یہ ایونٹ جو ہے اٹ از دا نیچر آف اے ڈیبیٹ بٹوین ابراہیم علیہ السلام اینڈ ہز کمیونٹی اینڈ ناٹ ہز پرسنل آبزرویشن. یہ الفاظ اچھے ہیں کہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ڈیبیٹ کی طرح کہا ہے، اپنی پرسنل آبزرویشن کے لیے نہیں کہا ہے کہ ہذا ربی. جو انہوں نے کہا دس از مائی رب، وہ ڈیبیٹ ہے، اس کا مطلب ہے از اٹ ریئلی مائی رب؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رب ہے، تو کیا یہ واقعی کوئی رب ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ یہ بھی یوز کر رہے ہیں قالا، ابراہیم علیہ السلام نے قالا، یہ بن کثیر کا یہ کہ جب وہ کہتے ہیں قالا، اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہا کہ وہ سوچ رہے تھے. اس کا مطلب قالا یعنی ہی سیڈ، وہ کہہ رہے تھے، وہ ایک ڈکلیئر کر رہے تھے، ایک ڈیکلریشن تھی کہ یہ سٹار اور مون اور یہ سن جو ہے، یہ سب کچھ وہ اپنی امیزمنٹ بتا رہے تھے اور کوشچن کر رہے تھے اپنی کمیونٹی کو کہ کیا یہ چیزیں آر دے ورتھ ٹیکنگ ایز رب. تو اس کانٹیکس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور پچھلے والے کانٹیکس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی کہا اور لوگوں کو بھی کہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شروع سے حنیف تھے، شروع سے وہ ایک ہی رب کی عبادت کرتے تھے، وہ توحید پہ تھے، اور ان کو پتا تھا کہ گائیڈنس کے لیے بھی، ہدایت کے لیے بھی انہوں نے کیا کہا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ اگر مجھے ہدایت نہیں دیتا تو اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے، گمراہی سے اللہ ہی نکال سکتا ہے. اس سے بالکل کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مائنڈ سیٹ کیا تھی، سوچ کیا تھی. اسی لیے وہ جب اپنے رب کو کہتے ہیں نا کہ تو وہ ان اپوننٹس کی، جو ان کے ڈیبیٹس ان کے ساتھ کر رہے تھے، ان کی آرگیومنٹ کو ریورس کرنے کے لیے بول رہے تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ڈیبیٹس میں ہوتا ہے. تو یہاں یہ انف کانٹیکسٹ ہے ٹو پروف کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو چپ کرانے کے لیے بول رہے تھے. ڈیبیٹس میں بھی ہم دوسرے کو چپ کرانے کے لیے ان کا آرگیومنٹ بولتے ہیں، او فلاں یہ کہہ رہا ہے لیکن یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ وہ بچپن کی ڈیبیٹ سے یاد آ گئی. تو سمری ہے اس کی جو آرگیومنٹس کی، جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سٹار ورشپنگ ہے یا آئیڈل ورشپنگ جو ہے، سٹار ورشپنگ میں اسپیشلی کس چیز سے وہ ڈیسیو ہو رہے تھے؟ بازغہ. بازغہ کا کیا مطلب ہے؟ شائننگ، روشنی والا، برائٹنس. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ جب یہ اتنا شائن کر رہے تو یہ گاڈز ہیں اور گاڈیسز ہیں، اور اس کو ورشپ کرتے تھے. لیکن پھر جب ایک چیز اگر شائن ہو رہی ہے اور پھر وہ چیز سیٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کی کیا تو کوئی بہت کلیئرلی ان کو بتایا کہ بازغہ بھی کہتے ہیں، بازغتن بھی کہا، اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دی کہ یہ سب سیٹ ہو رہا ہے. تو اس سے کیسے پتا چلتا ہے کہ دے آر کنٹرولڈ بائی سم بڈی، دے کین ناٹ بی دا رب دیم سیلفز، دے آر کنٹرولڈ بائی اے کریٹر، بائی اوریجنیٹر. نہ وہ اپنے ٹائم سے پہلے رائز کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنے ٹائم سے پہلے سیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ کیسا خدا ہے جو کہ باؤنڈ ہے بائی لا. تو یہ ایک فزیکل ہیلپ لیسنس تھی جو کہ ان کی ہے، ستاروں کی، ہر چیز کی، پورے یونیورس کی، کہ دیر از اے ہائر بینگ، اور اسی پہ وہ باؤنڈ ہے. اسی لیے دی اونلی بینگ دیٹ از ورتھی آف ورشپ ہم سب کے لیے اور تمام دنیا کے لیے یہ ہے کہ اٹ از اونلی اللہ، اور اسی کو ہم توحید کہتے ہیں. اسی کا سپریم رول ہے ہمارے اوپر، اور کوئی نہ ان کو روک سکتا ہے، نہ کوئی ان کی کسی اور کی اتھارٹی ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنے چہرے کو انی وجہت وجہیہ للہ، اس لیے میں نے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو ٹرن کر لیا ہے اللہ کی طرف. اور دیکھیں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی وہ سٹوری بھی یاد ہے، یہ اس سے ملتی جلتی سٹوری ہے، جب انہوں نے تمام آئیڈلز کو، یاد ہے، اسمیش کیا تھا. ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا، تمام آئیڈلز کو انہوں نے اسمیش کیا تھا. میرے خیال ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو، کہ میرے خیال ہے پڑھا تھا، یا اب آگے پڑھیں گے. سورہ الانبیاء میں بھی آنے والا ہے. ہم نے سٹوری تو ہم سب کو معلوم ہے، چلے اگر ہم نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، لیکن ہاں ہم نے وہ پڑھا تھا، 4 پرندے لے لو، وہ والا پڑھا تھا. تو یہ جو انہوں نے تمام لوگوں کو، تمام بتوں کو اسمیش کر دیا تھا، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے کیا؟ تو انہوں نے کہا تو آپ بڑے والے سے پوچھ لو اگر وہ بات کر سکتا ہے. اگر، یہ لفظ اگر آ گیا نا، یہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے. سیم سٹائل ہے جو کہ اب جب انہوں نے آئیڈلز بریک کر کے اور انہوں نے کہا اگر یہ بات کر سکتا ہے تو اس سے پوچھو. تو اسی طرح یہ ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں، لوگوں کو سائلنٹ کرانے کے لیے وہ اف کا لفظ یوز کرتے ہیں، ولا ان. تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہ رہے تھے کہ اگر یہ بات ہی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ان کی عبادت کیا کر سکتے ہو، یا آپ کو کیا فائدہ پہنچائیں گے. تو اس کے بعد پھر سورہ انبیاء میں اور بھی آتا ہے آگے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، میں نے لکھے میں نوٹس، لیکن ٹائم پھر کم رہ گیا. کہ سورہ انبیاء کی آپ آیتیں دیکھ لیجئے گا، آیہ نمبر 65 اور 66.
آپ خود دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، کہ اس میں بھی وہ بتا رہے ہیں. پھر اس طرح ہاں ہم نے جو پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، اس کے بارے میں نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ کیوں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے بتا دیجئے، کیا وہ شک کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریٹر نہیں ہے، مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ آف کورس میں یقین کرتا ہوں، لیکن میرے دل کو اطمینان کامل ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ ہم نے سورہ بقرہ آیا نمبر 260، سورہ نمبر 2 آیا نمبر 260 میں ہمیں پڑھا تھا کہ یہ پورا انسیڈنٹ ہوا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ نہیں تھا کہ وہ ریسریکشن میں، اللہ تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے میں نہیں بلیو کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سرٹنلی میں کرتا ہوں، بلا ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. اور پھر انہوں نے یہ جو پوچھا، سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم تھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جو بلیف ہے، میرا جو ایمان ہے، وہ ریولیشن پہ، وہی پہ ہے. اللہ نے انفارم کیا کہ میں ریسریکٹ کروں گا، لیکن ریسریکشن ہوئی تو نہیں تھی نہ ابھی تک ہوئی ہے. تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ انفارمیشن جو ملی تھی، ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ میرے سامنے ڈیمونسٹریشن ہو جائے. ڈیمونسٹریشن کیوں ہو جائے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک چیز کو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، وہ چیز ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایز اپوز ٹو کوئی ہمیں بتا رہا ہے. کتنا بھی کوئی بتا رہا ہوگا، اچھا ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، سب کچھ ہوگا، عالم ہوگا، لیکن جو ہمیں اگر معلوم ہو جائے، کیونکہ یہ چیز ہوئی نہیں ہے ہمارے سامنے، تو ہم دوسرے کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہاں میں نے خود دیکھا ہے. یہ اسی طرح جیسے ہم حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں، ہم یہاں سے دیکھ کے کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ جب آپ خود جاتے ہیں اور کعبے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ اس میجسٹک کعبہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، کیسے ہمارا سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ اب وہ لوگوں کو ایک دیکھی ہوئی چیز جو کہ انہوں نے وٹنس کی ہے وہ بتا سکتے ہیں. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہم جو ہے وہ سب سیکھ ہی رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ he was one of the greatest prophets اور فادر آف us all. یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا. اور وہ ان کو ڈسکرائب کیا اللہ تعالیٰ نے ایز بینگ این امت. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خود ابراہیم علیہ السلام ایک امہ ہے پوری. اور ہمیں معلوم ہے کہ مسلم، جوز، کرسچن سب جو ہیں اپنے روٹس کو ٹریس بیک کرتے ہیں ٹو ابراہیم علیہ السلام. اور یہ بھی دیکھیں کہ ہم ہر روز نماز میں، ایوری نماز میں ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یعنی ہم ہر روز نماز میں ہم یہ پڑھتے ہیں، 5 times a day ہم پڑھتے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اسی طرح سے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ان کے اوپر اپنی سلامتی، اپنے صلوات بھیجیں، ڈالیں، ان کے اوپر کریں، وہ کرم کریں جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام پہ کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ خلیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کانفیڈنٹ کلوز فرینڈ انہوں نے بتایا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم یہی سیکھتے ہیں کہ وہ شروع سے وہ جو ہے وہ مونوتھیسٹ تھے، وہ توحید پر تھے. اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو کئی ہارڈشپ سے گزرنا پڑا، اپنی فیملی سے دور، اپنی کمیونٹی سے دور ان کو ہجرت کرنا پڑ گئی، اور وہ کہیں اور جا کے پھر رہ گئے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام کمانڈمنٹس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بولے تھے، سب کو انہوں نے فلفل کیا. تو انہوں نے تمام ٹیسٹ پاس کیے، ایچ ٹیسٹ میں ہی واز ٹرو، ہی پاسڈ. اور بہت سارے قرآنک آیات ہیں ایسی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پروفٹس میں بھی، امنگ دا پروفٹس بھی ان کا ہائی رینک تھا. یعنی جو کہتے ہیں جو اولو العزم جو پروفٹس تھے، ان میں ان کا نام آتا ہے. اور یہ انہوں نے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں قرآن میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ تسلیم کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں تسلیم کر چکا ہوں. صرف یہ نہیں کہ کرتا ہوں، کر چکا ہوں. تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کو جتنا یاد کرنا ہے ہمیں کرنا چاہیے، اور خاص کر جب یہ بقرعید آتی ہے تو ہمیں زیادہ یاد کرنا چاہیے. صرف ایک چیز کے لیے، قربانی کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں یاد کرنا چاہیے تاکہ جب ہم کسی کو بتائیں تو ہمیں کوئی غلط چیزیں نہ ہو، اور جب کوئی ہمیں غلط بات بتائے تو ہم انہیں کریکٹ کر سکیں. ایک بات ہم اور سیکھتے ہیں کہ جب ہم دعویٰ کا کام شروع کرتے ہیں تو وی شوڈ اسٹارٹ فرام آور اون ہوم، وی شوڈ بگن فرام آور فیملی اینڈ آور کلوز فرینڈس. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس طرح کیا.
ایک اور بات ہم سیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے جو میتھڈس ان کو بتائے کنٹمپلیشن کے آبزرویشن کے، تو اس سے آپ بھی جب کی چیز کو ریفلیکٹ کر لیں، آبزرو کر لیں، کنٹمپلیٹ کر لیں، تو آپ کسی کو بتانے کے لیے آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے، آپ ان کی مس گائیڈنس کو دور کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کس طرح انہوں نے بتایا اسٹارز کے متعلق، ہر چیز کے متعلق، کہ وہ ورشپ کے وردی نہیں ہیں، وہ لوگ عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو اسی طرح میں پتہ چلتا ہے سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آئی ایم فری۔ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے آپ کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بری کر دیا کہ میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں، میں نے اپنے ریلیجن کو مخصوص کر لیا، خالص کر لیا، سنسیئر کر لیا صرف اللہ کی طرف، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہے اسی لیسن سے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے ایولیوشن ان کی ہوئی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ یہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آبزرویشن نہیں کر سکتے، ہمیں یہ امپورٹنٹ ہے یہاں پر ایک اور بات ہمیں کہنے کے لیے کہ جب ہم کہتے ہیں، ایک اور بات لوگ کہتے ہیں، لاسٹ پوائنٹ ہے میرا، ایک بات لوگ بعض ہسٹورینز جو کہتے ہیں ریلیجن کے، وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام he was the founder of توحید، یہ بات بھی غلط ہے۔ He was not the founder of توحید، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ قرآنک ویو کے اگینسٹ جاتا ہے۔ اوریجنل فیتھ جو تھا کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام کا تھا۔ آدم علیہ السلام was the first human being created by اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ پیور توحید پہ تھے۔ اس کے بعد پھر حالات خراب ہوئے، جو بھی ہوا، بگڑ گئے لوگ، ادھر ادھر ہو گئے، لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس کو ریوائیو کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی پیور فیتھ پہ تھے، لیکن جو فاؤنڈر تھے وہ جو تھے وہ آدم علیہ السلام تھے۔ تو دعویٰ ٹیکنیکس بھی اپنے لیے یاد رکھ لیں تھوڑے سے، یہ کہ جب ہم کسی کو دعویٰ دیں تو ہم کو پہلے کویسچن کریں کہ ڈو یو تھنک، جیسے یہ تھا نا کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ رب ہو سکتا ہے؟ اپنی انٹلیکٹ، اپنی لاجک، اپنی کامن سینس سے ان کو کچھ نہ کچھ ایسے سوال، ان کو فوڈ فار تھاٹ دیں، اور ایسے سائنس جو اللہ تعالیٰ نے یونیورس میں بھی رکھے ہیں، ہمارے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ پروفس ان کو دیں تاکہ ان کو ایک کنوکشن ملے، ان کو ایک ریفلیکٹ کرنے کے لیے کوئی چیز ملے، اور انشاءاللہ اس طرح سب کے سب کو جس کو آپ دعویٰ دیں گے تو وہ آپ پہ یقین کریں گے انشاءاللہ۔ چلے الحمدللہ پورا ختم ہو گیا۔ مجھے یہ ہو رہا تھا کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری بیچ میں نہ رہ جائے۔ تو کوئی کویسچنس ہیں تو پلیز پوچھ لیں، ابھی ہے ٹائم۔ کویسچنس؟ نو کویسچنس؟ پوچھیں پلیز۔ کیا ہوگا، سب خاموش ہو گئے؟ میں ایک سوال پوچھوں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا سوال ویسے ہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، مجھے تو ہے کہ اللہ جس کو بھی چاہے جیسا بھی چاہے کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ کہا کہ اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے، تو کیا یہ جو کافر لوگ ہیں اس دنیا میں جو اللہ کو بلیو نہیں کرتے، کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا؟ وہ ہدایت یہ مانگ، لوگ سوال کرتے کیا ہیں لوگ مجھ ہدایت سے۔ ڈھونڈ رہے؟ میں نے ابھی آپ کو نہیں کہا کہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے، میں نے یہ کہا ہدایت کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رشد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا تھا، ہی واز اے پروفٹ، پروفٹس کو اللہ نے چوز کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اللہ نے چوز نہیں کیا کہ ہم مسلمان ہوں، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ان کا بڑا رحم، بڑا کرم ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، تو ہمیں سوچنا نہیں پڑا۔ اب جو کافر ہیں وہ مسلمان گھر میں اگر نہیں پیدا ہوئے ہیں تو ان کے لیے سوچنا بھی مشکل ہے۔ ان کے ماں باپ کی ٹریننگ ہے، ان کے اسکول کی ٹریننگ ہے کہ سب کچھ، کہ ان کو جو ریلیجن آپ کو اپنانا ہے آپ اپنائیں، یو آر اے فری پرسن۔ تو وہ اگر سوچنے کی کوشش کرے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ بھی جب کسی سائنس کی ڈسکوری کرنے جاتے ہیں، ایون یونیورس کے متعلق وہ اگر کچھ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ڈسکور کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بتائیں، کوئی دنیاوی طریقے سے بتائیں۔ They don't think about religion. They don't think about a power اللہ کے متعلق، اور ان کا کیا دنیاوی، ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی دنیاوی ہوتا ہے، میں یہ ڈسکور کر لوں، میرا نام ہو جائے۔ تو اسی لیے جب وہ ڈھونڈیں گے نہیں تو ان کو ملے گا نہیں۔ اگر وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو ہدایت ملے گی۔ کتنے نیو مسلمز ہیں آپ دیکھیں۔ تو سیدہ یہ اللہ تعالیٰ خود سے یہ تو اگر اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنا دے تو پھر ہمارے لیے امتحان کیا ہے؟ پھر جنت اور دوزخ کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنت اور دوزخ اسی لیے ہے نا۔ بالکل، میں آپ کی اس بات کو 100% مانتی ہوں میں بھی، لیکن مجھ سے کسی نے یہ کہا تھا کہ
اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اگر جو لوگ کافر ہیں یہ ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی. تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی، تو میں نے ابھی آپ نے اس کا ذکر کیا نا، تو میں نے کہا ذرا میں آپ سے بھی اور کنفرم کر لوں. جو تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے کہ جو میرے طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کے آتا ہوں. بہت لمبی حدیث ہے. جو ایک قدم چلتا ہے وہ یہ، جو ایک ہاتھ بالش چلتا ہے اس کو میں ہاتھ آرمز لینتھ کے برابر آتا ہوں، لیکن جو اگر میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم اللہ کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، اب وہی ان کے ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں نا، کیا وہ ہوئے مسلمان؟ نہیں ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کو بول بول کے تھک گئے، کیا وہ ہوئے مسلمان؟ نہیں ہوئے. تو جب آپ خود کوشش نہیں کریں گے، آپ کو دنیا زیادہ عزیز ہے، آپ دنیا میں اتنے مگن ہیں اور آپ کو یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے کہ نہیں، تو وہ کیسے ہدایت پہ آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی اگر سمجھے کہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں میں تمہیں مسلمان بنا دیتا ہوں، تو پھر اس کا اور میرا درجہ تو ایک ہی ہو گیا نا. پھر ہم دونوں کے مطلب کیا فرق ہوا کہ میں نے اتنی کوشش کی، محنت کی، میں سب کچھ کر رہی ہوں، اور وہ جو ہے وہ اس کو ویسے ہی فیور ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. صرف جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہی اس لیے تھا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی فطرت کے بارے میں. آدم علیہ السلام تھے جو فرسٹ انسان تھے، باقی تو اللہ نے چنے ہیں نا اپنے بندوں کو جن کو انہوں نے پروفٹس بنائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی، جزاک اللہ خیر. نہیں، ایک اور بھی سوال میں آپ سے بولنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارا ملک بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم ملک ہے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہ مسلم ملک ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ہم ایسی چیز ہی نہیں ہو رہی جو کہ مسلمان کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم قرآن شریف کو نہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، بہت سے کتنے مسلم ہیں جو صرف رٹے ہوئے ہیں، جو کہ صحیح طریقے سے بھی ہم قرآن شریف کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو عیسائیوں سے اور مشرکوں سے ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کو پڑھیں؟ اسی اتنا آسان تو نہیں ہے نا. یہ تو یہ ہے ان کا فیصلہ جو ہے اللہ کرے گا. ان کے پاس یہ میسج پہنچا کہ نہیں پہنچا. اگر ان کے پاس یہ میسج پہنچ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور نبی صلی اللہ اور عیسائیوں کے جو شروع میں جو ان کے جو پریسٹس تھے اور ان کے جو ریبائز تھے جوز کے، ان لوگوں نے سارا خلط ملط کر کے، بیکاز ان کو پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے، لیکن ان لوگوں نے چیزوں کو چھپا دیا، ان لوگوں نے غلط رنگ دے دیا اس کو، تو اسی لیے وہ سب بھٹک گئے. تو اسی لیے ضالین بھی ہے اور مغضوب علیہم بھی ہے، کہ یعنی جن سے اللہ ناراض ہے اور جن سے جو لوگ گمراہ ہو گئے، تو ان کے لیے زیادہ مشکل ہے. میں اگری کرتی ہوں اور سب اگری کرتے ہیں مشکل ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو آپ ان تک یہ پہنچائے. اسی لیے تو اتنا یہ دعویٰ کا کام چل رہا ہے، اتنے سارے بکس ان کو دیے جاتے ہیں، اتنے نیو مسلمز بن رہے ہیں نا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آخرت میں تمام مسلمان ہو جائیں گے. انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے انشاءاللہ سب مسلمان ہو جائیں گے. جو مسلمان نہیں ہوگا وہ نہیں رہے گا. بس اللہ سے صحیح دعا. بات ہے. جی دعا کرنا. ایک اور سوال کرنا چاہ رہی ہوں اگر پہلے ٹائم ہے دیکھیں اور تو. کسی کو کوئی سوال ہے کہ نہیں، پہلے کسی اور کو موقع دیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کر لیں. ضرور. اینی مور کوشچنس کسی کے پاس ہیں؟ نہیں ہے تو چلیں آپ کر لیں. جی سعیدہ بولیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم جو کچھ بھی غلطی کرتے ہیں یہ ہمارے اپنی ہے، اور ہمیں جو بھی اس کی سزا ملے گی یہ ہمارے اوپر ہے. لیکن کسی سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہیں گے نہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اگر ہمیں سزا بھی ملے گی تو اللہ ہی دیتا ہے، اور میں اس چیز کو بلیو نہیں کرتی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ کیا کر رہے ہیں نا، آپ کا دماغ کام کر رہے ہیں نا. آپ قتل جی کر دیں، آپ قتل کر دیں، اور پھر آپ کے نہیں یہ تو میں نے تو نہیں کیا کچھ بھی، تو اللہ کی طرف سے تھا. تو یہ ایک قصہ ہوا تھا، مجھے بھی پوری طرح یاد نہیں آتی، حضرت عمر کے زمانے میں تھا کہ ایک آدمی نے قتل کیا، تو انہوں نے وہ تھا کہ انہوں نے کہا ان کو سزا ملے گی. تو انہوں نے کہا بھئی یہ میری قدر میں تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو میں نے یہ چوری کی تھی. تو انہوں نے کہا یہ میری قدر میں تھا کہ میں چوری کروں. تو حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہاری قدر میں یہ بھی کہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں. اس کے ہاتھ کاٹ دیے. تو مطلب یہ تو ایک سٹوپڈ بات ہے نا، بالکل یہ سٹوپڈ بات ہے. آپ مانیں گی نہ میں مانوں گی کہ بھئی ہم غلطی کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروایا ہے. ہم بالکل، میں بھی آپ کی بات کو بالکل، میں بھی اسی چیز کو، اور پھر میری ان سے یہی بات ہوئی تو میں نے کہا پھر اس طرح تو ابو جہل جو ہے اس کو تو ظاہر ہے اس نے وہ خود اس کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بتایا، ساری چیزیں پہنچی، لیکن وہ نہیں مانا. تو سب لوگ صرف انہوں وہ نے نہیں مجھے تھے، جواب پورا مکہ جو ہاں ہے. بکا بالکل، تو انہوں نے مجھے جواب دی کہ نہیں،
یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہدایت پہ آئے، اس لیے نہیں آیا. تو میں بڑی حیران ہوئی، تو میں نے کہا آج آپ نے اس ٹاپک کیا تھا، میں آپ سے بھی ذرا پوچھوں کہ کیا مطلب ایسا ہے. مجھے نہیں لگتا، میرا مان. آپ ان سے کہیں اگر ان کے وہ اولاد والے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ اپنے بچے کو قتل کر دو، اپنے بچے کو مار دو، اور پھر کوئی یہ اللہ نے لکھا تھا تو اس لیے مر گیا. بس یہ آپ کر سکتی ہیں؟ بولے آپ کر سکتی ہیں. نہیں کر سکتے بالکل اپنا عمل ہوگا نا کہ اللہ آپ کو بالکل. بس یہ کہنے والے کہیں گے وہ نہیں سدھریں گے، لیکن دعا کرتے رہیں اور دعویٰ کرتے رہیں. چلیں، اور کوئی سوال نہیں ہے تو اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. پرابلی تھرسڈے کو میں کلاس نہیں لے پاؤں گی. تھرسڈے کو میں نے بتایا نا کہ مجھے اس تھرسڈے کو ICOI بھی جانا ہے، اروائن کی مسجد. وہاں پر مجھے انہوں نے انوائٹ کیا کہ میں ان کو ابھی جو عمرہ کر کے آئی تھی اس کے بارے میں ایکسپیرینس ان کو بتاؤں. تو میں ان سے ایکسپیرینس شیئر کروں گی. اگر وہ ریکارڈ ہو گیا انشاءاللہ تو میں آپ لوگ کو ریکارڈنگ ضرور بھیج دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ نیو مسلمس کی گیدرنگ ہے تو اس میں پھر وہ صرف نیو مسلمس ہی آتے ہیں نا، پھر باقی لوگ نہیں. لیکن جی جزاک اللہ خیر. Thank you very much and see you inshallah next Tuesday. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. سلام. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم. ماشاء اللہ بیوٹیفل ایکسپلینیشن. جزاک اللہ. وإياكم وإياكم. Yeah.